بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریئلٹی چینل کے دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین گرامی، انسان کی زندگی میں ہر قسم کا وقت اور طرح طرح کے موڑ آتے ہیں۔ جب کبھی خوشیاں اور آسائشیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل کرتے ہیں تو ہم راستہ بھٹک کر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امتحانات اور آزمائشیں دنیا میں نظام الہی کا حصہ ہیں، اور ان مشکلات کے بھنور میں کبھی حالات انتہا کے درجے تک بگڑ جاتے ہیں، مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، ظلم کے بادل چھٹنے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ بدگمانیاں، مایوسی اور ناامیدی دل میں گھر کر جاتی ہے۔ لہٰذا آج جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہر قسم کی مشکل اور مایوسی سے نکلنے کا مجرب عمل ہے۔ اگر کسی کو گھر میں مسائل کا سامنا ہے، یا کاروباری مسائل درپیش ہیں، یا والدین اولاد کے رشتوں کی وجہ سے فکر مند ہیں، یا آپ کو کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہے جو حل نہ ہو رہی ہو، تو آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ بس یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت فرمائے گا۔ بس آپ نے روزانہ 3 یا 4 لفظ کا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ عمل کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، پورا طریقہ کار اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، اس لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو اس وظیفے کی مکمل سمجھ آ سکے اور آپ اس عمل کے کمالات و برکات سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مایوسی کی ایک بہت بڑی وجہ ایسی خواہشات ہیں جن کی تسکین ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ کسی خواہش کا بہت شدید ہونا بھی مایوسی کی وجہ سے بنتا ہے، کیونکہ خواہش جتنی شدید ہوتی ہے اس کی تسکین سے اتنی ہی بڑی خوشی ملتی ہے، لیکن اگر وہ خواہش پوری نہ ہو سکے تو مایوسی بھی اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ مایوسی اور ناامیدی کا سب سے بڑا شکار خواتین ہوتی ہیں، کیونکہ جذباتی ہونے کی وجہ سے خواتین میں خواہشات کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مایوسی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک مایوسی اس احساس کا نام ہے جو ایک شخص اپنی خواہش کے پوری نہ ہونے پر محسوس کرتا ہے، کیونکہ خواہش پوری نہ ہونے پر اس کے دل میں تلخی کا جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ مایوسی ہے۔ لیکن مستقبل کے بارے میں اچھی توقع رکھنا اور ہمیشہ پر امید رہنا مومن کی خاص صفت ہے، جس سے انسان کے اندر خوشی و مسرت کا احساس مزین رہتا ہے اور وہ اپنے مستقبل کو مثبت زاویے سے دیکھتا ہے۔ اور یہ امید اور مومنانہ صفت انسان کو موجودہ مشکلات و دشواریوں سے برداشت کرنے کے قابل بناتی ہے اور اس کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے، اور جس سے وہ اپنے مستقبل کو آج سے بہتر دیکھتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، آپ کسی بھی پریشانی یا مصیبت میں گھری ہوئی ہوں یا کوئی بھی مہلک بیماری ہی کیوں نہ ہو، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر کی علامت ہے۔ آپ بس صبر و تحمل کے ساتھ اس مشکل و آزمائش کو برداشت کریں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مشکلات و پریشانیوں کی دلدل سے نکال دے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا پیارے دوستوں اور بہنوں، اسی حوالے سے آپ کو مایوسی اور مشکلات سے نکلنے کا آج کا عمل بھی بتائے دیتا ہوں۔ آپ نے روزانہ صبح یا شام کسی بھی وقت 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ یہ دعا پڑھ لینی ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ دعا آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ پاک، مجھے معاف کر دیجئے اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو معاف کر دیجئے، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو معاف کر دیجئے۔ بس روزانہ 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ اگر آپ اس کے ساتھ جو دعا کریں انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ لہٰذا آپ اس عمل سے دعا مانگیں اور انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں نے ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی۔ بس ایک دفعہ اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگ کر تو دیکھیں، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اللہ تو بہت غفور و رحیم ذات ہے۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، ایک ماں کے بارے میں سوچیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور کتنی جلدی اپنے بیٹے کو معاف کر دے گی۔ ماں کو منانے کے لیے چل کے آنا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے ہیں، مگر ایک ذات اللہ کی ہے
جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ اگر ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے لیکن اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو جائے اور دل سے نادم ہو اور پریشان ہو جائے، زبان سے ایک فقرہ نہیں بولا، زبان سے معافی نہیں مانگی، چل کے مسجد کی طرف نہیں آیا، مگر وہ پروردگار کتنا غفور و رحیم ہے، فقط دل کی ندامت پر اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا پیارے دوستو، آج سے اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری بے چینیاں ختم ہو جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔